تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال الأوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة الآية وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق ليخطب على فتى زيد بن حارثة رضي الله عنه فدخل على زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها فخطبها فقالت لست بناكحته فقال رسول بلى فانكحيه قال يا رسول الله أؤامر في نفسي فبينما هما يتحدثان أنزل الله هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم قالت قد رضيته لي يا رسول الله من كهن قال رسول الله نعم قالت إذن لا أعصي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قد انکحته نفسی۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک خود تشریف لے گئے تاکہ حضرت زید بن حارثہ کے لیے کسی گھر میں پیغام دیں۔ فدخل حضور داخل ہوئے بی بی زینب بنت جحش حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہیں۔ فخطبها حضور نے اس کو حضرت زید کے لیے خطبہ کیا، پیغام دیا۔ فقالت لست بناکحته اس نے کہا یا رسول اللہ میں زید سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں مان لو تو مجھ سے شادی کر لو۔ قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او آمر فی نفسی مجھے سوچنے کا موقع دیں، میں غور کروں، اپنے نفس میں غور کروں، تدبر کروں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل کی کہ اگر کسی بات کا فیصلہ اللہ کا رسول کر دیں تو پھر کسی مومن مرد یا عورت کو اختیار نہیں کہ رد کرے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی بی بی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ حضرت زید کے نکاح کرنے پہ راضی ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں میں راضی ہوں۔ تو نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی راضی ہوں، میں اب اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں کرتی۔ تو یہ سبب نزول ہے کہ اس بارے میں یہ آیت اتری، لیکن مسئلہ جو ہے وہ عام ہے کہ اگر اللہ کے رسول کا حکم واضح معلوم ہو جائے بس پھر کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اگر مگر کرے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن احکام میں اللہ کا قرآن یا فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واضح ہے اور متواتر ہے، صحیح ہے، وہاں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کبھی بھی اختلاف نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا بات ختم، اس کے بعد اختلاف کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اختلاف ہمیشہ ان مسائل میں ہوتا ہے کہ یا تو دو حدیثیں آ گئیں، اب علماء محدثین فقہا پریشان ہو گئے کہ حضور نے یہ دو حکم کیسے دیے، تو اب وہاں انہوں نے تحقیق کی کہ پہلا حکم کون سا ہے اور آخری حکم کون سا۔ تو پھر جو آخری حکم ہے گویا وہ پہلے حکم کا ناسخ ہے، پہلا حکم ختم ہو گیا، آخری حکم جو ہے وہ نافذ۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دماغ میں رکھ لیں کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں
میں باہر گیا ہوا تھا، واپس آیا، حضور نماز پڑھ رہے تھے، میں نے سلام کیا لیکن حضور نے جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا۔ میں نے تیسری دفعہ سلام کیا، چونکہ سنت یہی ہے کہ 3 دفعہ کہیں، لیکن حضور نے جواب نہ دیا۔ میں بہت ہی اداس ہو کے، پریشان ہو کے وہاں سے ہٹ گیا کہ اللہ کے نبی ناراض ہیں، آپ جواب ہی نہیں دیں۔ جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے بلایا، فرمایا عبداللہ میں ناراض نہیں ہوں، پہلے نماز کی حالت میں جواب دینے کی اجازت تھی، اب اللہ نے منع کر دیا ہے، اب ہم نماز میں سلام کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو اب پہلا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، دوسرا حکم جو ہے وہ ناسخ ہو گیا۔ اچھا، اب مشکل کیا بنی؟ مثلا جن لوگوں نے پہلی حدیث تو سنی تھی لیکن دوسری نہیں سنی، اور وہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، جہاد کرتے 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 جہاں جہاں گئے وہ حدیث سناتے گئے سناتے گئے سناتے گئے، وہ حدیث پہنچ گئی، بعد والی حدیث نہیں پہنچی، تو اس لیے اختلاف پیدا ہوتا ہے، ہمیشہ یاد۔ اچھا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ حضور نے 2 کلمات پسند فرمائے، جیسے دعائے قنوت ہے، ایک روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے، ایک روایت ابن عباس سے۔ بعض فقہا نے اللہم اہدنی فیمن ہدیت والی روایت لے لی، اور بعض حضرات نے دوسری روایت لے لی، تو اب دونوں حضور سے ثابت ہیں، لہذا جھگڑا کوئی نہیں، کیونکہ وہ بھی دعا حضور نے فرمائی، وہ بھی دعا حضور نے فرمائی، وہ بھی حدیث صحیح ہے، وہ بھی حدیث صحیح ہے۔ تو اس کو کوئی سمجھے کہ اختلاف ہے کہ بعض لوگ تو وہ دعا پڑھتے ہیں اور بعض لوگ وہ دعا پڑھتے ہیں، تو وہاں اختلاف نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے مثلاً صلاۃ الوتر ہے، کبھی حضور پاک نے ایسا بھی فرمایا کہ 9 رکعتیں متواتر اکٹھی پڑھ کے سلام پھیر دی، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھ لی، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعتیں اکٹھی پڑھ لی لیکن درمیان میں بیٹھے نہیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وتر جو ہے ایسے ہیں جیسے نماز مغرب، کہ وہ وتر اللیل ہے اور یہ وتر النہار ہے۔ تو اس لیے بعض ائمہ نے اس حدیث کو لے لیا کہ بھی وتر مغرب جو ہے یہ بھی وتر ہے، اور رات والے جو ہیں وہ بھی وتر ہیں، اور اس کے 2 رکعتوں پہ بیٹھ کے پھر تیسری رکعت پہ کھڑے ہوتے انہوں نے اسی انداز میں وتر پڑھ لیے۔ تو یہ جھگڑا نہیں ہوتا، اختلاف نہیں ہوتا، بلکہ امت کے لیے اللہ نے آسانیاں پیدا فرما دی ہیں کہ حضور کے ہر عمل کو اللہ نے قیامت تک زندہ رکھا ہے، تو یہ کوئی اختلاف نہیں۔ ورنہ جہاں حضور کی حدیث آ جائے، فرمان آ جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں بندہ کوئی چون چرا کرے یا کہے کہ میں اجتہاد کس بات؟ اجتہاد تو وہاں ہوتا ہے جہاں حکم نہ ہو، جہاں حکم موجود ہے اجتہاد کی کیا بات؟ اجتہاد ان مسائل میں کیا جاتا ہے جو اس زمانے میں امت کو پیش ہی نہیں آئے۔ اب دیکھیں نا، مثلا گردہ بدل دو، ایک آدمی کا گردہ فیل ہو جائے، نکال کے اور ڈال دیتے ہیں، اچھا بندے کا بھی ڈال دیتے ہیں، اب تو جانور کا بھی ڈال دیتے ہیں۔ اچھا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو بھی ایک گردے پہ بھی زندہ رہ سکتا ہے، نہیں ملتا دوسرا تو چھوڑو، رہنے دو، جب تک زندگی ہے گردے سے کام چلا لے گا۔ اب یہ عام بات ہو گئی، مثلا کسی کے دل کے وال جو ہیں 4 ہوتے ہیں وہ بند ہو گئے، اب ان کو کھولا نہیں کھلے، اب بدلنا پڑ گیا، تو وہ وال جو ہیں وہ پلاسٹک کے مثلا بنے ہوئے ہوتے ہیں، وال جو ہیں وہ جانور کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وال جو ہیں وہ خنزیر کے بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ گائے کے بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف جانوروں سے بنتے ہیں۔ اب ڈاکٹر نے آپریشن کیا، لگا دیا، کیا پتا کون سا لگایا،
بندے کو تو پتہ نہیں، وہ تو بیچارہ موت و حیات کی کشمکش میں پھٹے پہ پڑا ہے، اب دل نکال کے باہر انہوں نے رکھ دیا ہے، وہ کانٹ چھانٹ کر رہے ہیں، اس کو کیا پتہ ہے؟ تو اب ضرورت پڑی کہ علماء اس مسائل پہ اکٹھے ہوں کہ اب ہم کیا کریں، مشکلات۔ اسی طرح جیسے حضور نے فرمایا کہ جب تک آدمی سودا کر کے چیز کو قبضے میں نہ لے لے اس وقت تک بیع تام ہی نہیں ہوتی، یعنی آپ نے مجھے یہ بیچا ہے 1 ریال، میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے 1 ریال لے لیا، میں نے یہ لے لیا، بیع تام ہو۔ اب یہ چیز آپ کے پاس ہی نہیں ہے، میرے پاس، جب آپ کے پاس نہیں میرے پاس کیسے آئے گی؟ تو کیا یہ سودا جائز ہے کہ نہیں؟ جیسے اب ہم سامان خریدتے ہیں، سامان چلا ہے جرمنی سے، جہاز میں آ رہا ہے، ابھی وہ ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں آیا، ہمارے سٹور میں بھی نہیں آیا، ہم نے آگے سودا کر دیا، تو بھی کیا اب یہ کیا ہوگا؟ اب ضرورت پڑے گی کہ علماء اجتہاد کریں گے، ان مسائل پہ بیٹھ کے علماء اکٹھے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں حضور کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی، لیکن اب جو اوراق کا تبادلہ ہوتا ہے، کاغذات کا تبادلہ ہوتا ہے کہ ہمارا سودا کنفرم ہو گیا، ہم نے LC کھول دیا، لیٹر آف کریڈٹ کھول دیا، بینک نے وہ کاغذ وہاں سے منگوائے، گارنٹی تصدیق ہو گیا، یہ کاغذ میرے پاس آ گئے، جہاز نہ ہو کاغذ تو میرے قبضے میں ہے، تو گویا مال میرے قبضے میں، کیونکہ وہ مال وہی چھڑا سکتا ہے جس کے بعد یہ کاغذ ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا بھی جائز ہے، مال قبضے میں نہ ہو لیکن مال کا آرڈر تو قبضے میں ہے نا، کاغذ تو قبضے میں ہے نا، تو گویا کہ وہ مال بھی ہمارے قبضے میں شمار ہوگا، اس لیے وہاں اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ تو بلا وجہ بس امت کو لڑانے کے لیے اللہ معاف فرمائے جو یہودیوں نے بنیاد رکھی تھی وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، روز بروز جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں، کفر اکٹھا ہو رہا ہے اور مسلمان لڑ رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ورنہ یاد رکھو جب قرآن ہے، حدیث ہے، بس ختم، کوئی امام بھی یہ نہیں کہتا کہ حدیث رسول کو چھوڑ کے میری بات پہ عمل کرو، ہر امام نے یہ تنبیہ کی ہے کہ جب حدیث مل جائے وہی ہمارا مذہب ہے، وہی تیرا مذہب ہے، اس کے علاوہ ادھر ادھر کوئی نہیں ہٹ سکتا، لیکن حدیث پر نظر بھی تو ہو نا، یہ تو نہیں کہ آپ نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں اور لگ جائیں ائمہ پر اعتراض کرنے کے لیے۔ آپ نے ماشاءاللہ ابھی قاعدہ نورانی بھی اچھی طرح نہیں پڑھا اور صحابہ پہ اعتراض کرنے شروع کر دیں، آپ نے ماشاءاللہ ابھی پہلی جماعت بھی نہیں پڑھی اور اہل بیت رسول پہ اعتراض شروع کر دیں، تو یہ باتیں جو ہیں یہ خلاف ہوتی ہیں، تو بات کو سمجھنے کی کوشش، اس لیے جب حکم آ گیا، حالانکہ بی بی نہیں چاہتی تھی لیکن اس نے کہا یا رسول اللہ جب اللہ رسول کا حکم ہے میں نافرمانی نہیں کرتی، بس میرا نکاح کر دیں۔ وقال ابن لہیۃ النبی امرتان اکرمتان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش لزید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فانکفت منہ وقالت انا خیر منہ حسبا۔ حضور پاک نے بی بی زینب بنت جحش کو پیغام بھیجا حضرت زید بن حارثہ کے لیے، تو بی بی صاحبہ نے اس کو انکار کر دیا، اس کو برا سمجھا اور کہا کہ انا خیر منہ حسبا، میں باعتبار خاندان کے زید بن حارثہ سے زیادہ بہتر ہوں، لہذا میں کیوں شادی کروں؟ وَكَانَتْ امْرَأَةً فِي عَاهِدَةٌ، اور وہ بی کچھ تیز مزاج بھی تھیں، چونکہ تباہی ہوتے ہیں نا، بعض عورتیں تیز مزاج ہوتی ہیں، بعض عورتیں نرم مزاج ہوتی ہیں، بعض عورتیں معتدل مزاج ہوتی ہیں، اللہ پاک اسی طرح مردوں میں دیکھیں، بعض ہوتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی مرچیں کھا کے اٹھے ہیں، اور بعض ہوتے ہیں آپ جو مرضی آئے کرتے رہیں وہ ہلتا ہی نہیں، بعض آدمی ہوتے ہیں معتدل ہوتے ہیں، غصے کے وقت غصہ ہوتا ہے، پیار کے وقت پیار ہوتا ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ الْآيَةِ وَهَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ وَقَالَ حَيَّانٌ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رضی اللہ تعالی عنہا حین خطبها رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم مولا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فامتنعت ثم اجابت. حضرت مجاہد، حضرت قتادہ، حضرت مقاتل حیان فرماتی ہیں کہ یہ آیت جو ہے بی بی زینب کے قصے میں اتری ہے. بی بی زینب نے پہلے تو انکار کر دیا تھا، لیکن جب یہ آیت اتری تو فوراً رشتہ قبول فرما لیا. وقال عبد الرحمن بن اسلم نزلت في ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط رضي الله عنها وكانت اول من هاجر من النساء يعني بعد صلح الحديبية، فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قد قبلت، فزوجها زید بن حارثة رضی اللہ عنہ يعني والله اعلم بعد فراقه زینب، فسخطت هي واخوها وقالا انما اردنا رسول الله فزوجنا عبده، قال فنزل القرآن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا الى آخر الآية. قال وجاء امر اجمع من هذا النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، قال وذاك خاص وهذا اجمع. اب جناب بعد مفسر فرماتے ہیں، عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ نزلت فی ام کلثوم، وہ فرماتے ہیں بی بی ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بی بی عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی ہیں ام کلثوم، اور یہ وہ بی بی ہیں جس نے مسلمان عورتوں میں سے صلح حدیبیہ کے بعد سب سے پہلے ہجرت کی ہے مدینہ منورہ کی طرف. اول من ہاجر من النساء فوهبت نفسها للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس بی بی نے آ کے خود اپنی ذات کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتی ہوں، آپ قبول فرمائیں. حضور نے فرمایا مجھے قبول ہے، لیکن آپ نے قبول کرنے کے بعد اس کا نکاح جو تھا زید ابن حارثہ سے فرما دیا. انہوں نے فرمایا تم نے مجھے اختیار دے دیا ہے نا کہ بھی میں اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتی، تو میں آپ کا نکاح جو ہے حضرت زید ابن حارثہ سے کرتا ہوں. تو وہ بی بی بھی ناراض ہو گئی، اس کا بھائی بھی ناراض ہو گیا. انہوں نے کہا ہم تو چاہتے تھے حضور نکاح فرمایا، حضور نے ہمیں غلام کے ساتھ کہہ دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب میرا نبی کوئی فیصلہ فرماتے تو کسی کو انکار کرنے کا حق نہیں ہے. اب مفسر فرماتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ شاید بی بی زینب بنت جحش کے نکاح کے بعد جب حضرت زید نے طلاق دے دی تو پھر دوبارہ جو شادی ہے وہ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط سے ہوئی. اب مفسر فرماتا ہے اس سے زیادہ خاص وہ آیت النبی اولا بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی جو ہے تمہاری ذات سے بھی مقدم، تمہاری جان سے بھی مقدم، ساری کائنات سے بھی مقدم. اگر میرا نبی تیرے ذات کے خلاف بھی فیصلہ کر دے تو تمہیں قبول کرنا ہوگا، انکار کرنے کی طاقت نہیں. اب مفسر فرماتے ہیں یہ آیات عام ہے وہ خاص ہے کہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. میرے نبی کے فیصلے کے بعد کسی مومن مرد اور عورت کو اختیار نہیں کہ وہ فیصلہ قبول نہ کریں. قال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ثابت البناني عن انس رضي الله تعالى عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليبيب امرأة من الانصار الى ابيها فقال حتى استأمر امها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم اذن. قال فانطلق الرجل الى امرأته فذكر ذلك لها قالت لا اذن ما وجد رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم الا جلیبیبا وقد منعناها من فلان وفلان قال والجاریۃ فی صدرها تسمع۔ اب حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور پاک نے حضرت جلیبیب کے لیے انصار کی ایک عورت کو پیغام دیا نکاح کا، جلیبیب کی رشتے کے لیے۔ تو اس بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ میں گھر جا کر لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لوں۔ آپ نے تو فرمایا لیکن بہرحال مشورہ تو کرنا، آپ نے فرمایا ہاں بالکل ٹھیک۔ وہ گھر آیا اور اس نے آ کے کہا کہ حضور پاک نے ہماری بیٹی کے لیے حضرت جلیبیب کے لیے پیغام دیا ہے۔ وہ بی بی جو تھی نا ناراض ہو گئی، انہوں نے کہا عجیب بات ہے، جلیبیب تو بڑا شکل صورت میں ایسا ہے، اور اللہ کے نبی کو ہماری بیٹی کے لیے یہی جلیبیب ملا تھا اور کوئی بھی نہیں ملا، کبھی نہیں ہو سکتا، ہم یہ رشتہ قبول نہیں کرتے، میری بیٹی اتنی خوبصورت ہے، فلاں پیغام آیا، فلاں پیغام آیا، فلاں رشتہ آیا، ہم نے ان کا انکار کر دیا ہے اور ہم جلیبیب کو دیتے۔ تو جب یہ میاں بیوی باتیں کر رہے تھے تو وہ لڑکی بھی کھڑے ہوئے باتیں سن رہی تھی۔ والجاریۃ تسمع فی صدرها تسمع قال فانطلق الرجل يريد ان يخبر رسول الله بذلك صلی اللہ علیہ وسلم فقالت الجاریۃ تريدون ان تردوا على رسول الله سمرا قال قد رضيه لكم فانكحوه قال فانها جلة ابويها وقال صدقت فذهب ابوها الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان كنت رضيته فقد رضيناه قال فاني قد رضيته قال فزوجها ثم فدى اهل المدينة فركب جلیبیب فوجدوه قد قتل وحوله ناس المشركين قد قتلهم قال انس رضی اللہ عنہ قرأتها وانها لمن انفق بيت بالمدينة۔ اب بی بی جو سن رہی تھی ان کی بیٹی، اس نے کہا کیا کر رہے ہو، اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا ہے تم انکار کر رہے، کیا بات؟ اگر اللہ کے نبی نے بھیجا ہے جلیبیب کو مت دیکھو، بھیجنے والے کو دیکھو، مجھے قبول ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب لڑکی کو قبول ہے تو ہم کیوں اعتراض کریں گے؟ تو انہوں نے حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کنت رضیتہ فقد رضیناہ، اگر آپ ہماری بیٹی کے رشتہ کا جلیبیب پہ راضی ہیں تو ہم بھی راضی ہیں۔ حضور نے فرمایا میں راضی ہوں۔ حضور پاک نے اس کا نکاح کر دیا۔ اب مفسر فرماتے ہیں، راوی فرماتے ہیں ثم فزع اہل المدینہ، اس کے بعد ایسے خبر آئی کہ مدینے پہ کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے، فرکب جلیبیب، جلیبیب اکیلا سوار ہو کے دشمن کے مقابلے پہ دوڑا، یعنی اتنا بڑا بہادر آدمی تھا، اور کہتے ہیں کہ وہی شہید ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں گئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ بھی شہید ہو گئے، لیکن چاروں طرف مشرکین کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، آپ مرتے مرتے خود بھی شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں۔ اور حضرت انس فرماتی ہیں فلقد رأیتها، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور کی دعا سے سب سے زیادہ پیسے والا، خرچ کرنے والا، خیرات کرنے والا گھرانہ جو تھا جلیبیب کا تھا۔ اللہ نے اتنا مال دے دیا، اتنا دے دیا کہ سب سے بڑا گھر بن گیا۔ وقال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن ثابت عن كنانة بن نعيم الأدوي عن أبي برزة الأسلمي قال إن جليبيبا كان امرأ يدخل على النساء يمرنهن ويلاعبهن فقلت لامرأتي لا تدخلن عليكن جليبيبا فإنه إن دخل عليكن لأفعلن ولا أفعلن قالت وكانت الانصار اذا كان لاحدهم ايهم لم يزوجها حتى يعلم هل النبي فيها حاجة ام لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الانصار زوجني ابنتك قال نعم وكرامة يا رسول الله ونعمة عين فقال إني لست أريدها لنفسي قال فلمن یا رسول اللہ قال لجلیبیب۔ اب اس روایت میں آتا ہے
ابی برز الاسلمی فرماتے ہیں کہ حضرت جلیبیب جو تھے کان امرأن، ایسے مرد تھے وہ عورتوں میں آتے جاتے تھے، ان کو ہنساتے بھی تھے، ان سے باتیں بھی کرتے تھے۔ اس زمانے کا مسئلہ ہے جب پردے کا حکم نہیں آیا، یعنی بڑا ہنس مکھ آدمی تھے۔ میں کہنے کا معنی یہ فقلت لامراتی، فرماتی ہے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آئندہ جلیبیب کو گھر میں نہ آنے دینا ورنہ میں یہ کروں گا یہ کروں گا۔ قالت وکانت الانصار، فرماتی ہیں کہ انصار کا یہ رواج تھا اگر ان کے ہاں کوئی عورت بیوہ ہو جاتی، لڑکی بیوہ ہو جاتی، وہ پہلے حضور کی خدمت میں آ کے مشورہ کرتے تھے، حضور کو بتاتے تھے کہ یا رسول اللہ میری بیٹی جو ہے بیوہ ہو گئی ہے یا مطلقہ ہو گئی ہے، تاکہ شاید حضور شادی کر لے، یا نہ بھی کریں تو جو مشورہ دیں۔ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میری بیٹی جو ہے اس کے نکاح کا فرما لیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا زوجنی ابنتک، تم اپنی بیٹی مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس سے بڑی بات کیا ہوگی، کرامتن و نعمت عین، یا رسول اللہ ہماری تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ محمد مصطفیٰ ہماری بیٹی قبول کر لیں۔ حضرت نے فرمایا سنو میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، بس میں نے کہا ہے کہ تم بیٹی مجھے دے دو لیکن میں رشتہ جلیبیب کا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر جلیبیب کی بات ہے تو پہلے میں گھر سے مشورہ کروں۔ وقال انی لست اريد لنفسی یا رسول اللہ شاور ما وطا امها وقاسم یخطب ابنتک فقالت نعم ونعمت عین۔ اس نے بھی آ کے اپنی بیوی سے کہا کہ حضور نے رشتہ مانگا ہے۔ انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، حضور سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں اپنے لیے نہیں، انما یخطب آل جلیبیب، حضرت جلیبیب قالت اجلیبیب ابنہ اجلیبیب ابنہ، تو ابھی بھی جو تھی نا ناراض ہو گئے، کہا جلیبیب کو حضور کا بیٹا ہے کہ حضور اپنے بیٹے کے لیے مانگ رہے ہیں، جلیبیب کے لیے کیوں مانگ رہے ہیں؟ لا لامر اللہ لا نزوجہ، کہنے لگی مجھے اللہ کی قسم ہے میں تو کبھی اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گی۔ فلما اراد ان یقوم لیاتی رسول اللہ، اب جب اس نے ارادہ کیا کہ حضور کو جا کے خبر دیں بما قالت امہا قالت الجارۃ من خطبنی الیکم، اس بچی نے ان کی لڑکی نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ رشتہ مانگنے والا کون ہے؟ فاخبرت امہا فقالت اتردون علی رسول اللہ، بیٹی نے کہا اماں کیا کر رہی ہو، مانگا تو حضور میں رشتہ ہے، انکار کرو گے تو گویا اللہ کے نبی کی بات کا انکار کر رہے ہو۔ ادفعونی الیہ، مجھے چھوڑ دو، فانہ لن یضیعنی، اللہ مجھے ضائع نہیں کریں گے۔ فانطلق ابوہا الی رسول اللہ ثم قال شانک بیابض وجہ جلیبیبا، آپ نے جلیبیب کی شادی کر دی۔ قال فخرج رسول غدوۃ له فلما افاء اللہ علیہ، آپ ایک غزوے میں تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو آپ نے پوچھا قال لاصحابہ رضی اللہ عنہم هل تفقدون من احد، آپ نے فرمایا پتہ کرو کوئی اپنا ساتھی کوئی صحابی رہ تو نہیں گیا۔ قالوا نفقد فلانا ونفقد فلانا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں نظر نہیں آ رہا فلاں نظر نہیں آ رہا۔ قال انظروا هل تفقدون من احد قال لا قال انني افقد جلیبیبا، آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ جلیبیب نہیں ہے، فاطلبوه بالقطرہ، جا کے لاشوں میں تلاش کرو، فطلبوه فوجدوه الى جنب سبعة قد قتلهم، کہتے ہیں کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے تو لاشوں میں موجود تھے اور جلیبیب کے ساتھ 7 لاشیں پڑی تھیں، یعنی 7 کو مارنے کے بعد شہید ہو گئے۔ ھذا منی وانا منہ، حضور نے فرمایا یہ میرا ہے میں اس کا ہوں، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ 3 دفعہ فرمایا ثم وضع رسول اللہ صاعد وحمل لوانہ سرید۔ اب فرماتی ہے کہ حضور نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا مجاہد کو، اللہ اکبر، ثم وضعہ فی قبرہ، اور قبر میں بھی حضور پاک نے اپنے ہاتھوں سے رکھا۔
ولم يذكر انه غسله رضی اللہ عنہ، اور یہ بات مفسر فرماتے ہیں یاد نہیں کہ آپ نے غسل بھی دیا اس کو یا بغیر غسل کے ثابت کر دیا۔ کوئی ایسی بیوہ عورت نہیں دیکھی جو اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرنے والی ہو جتنا جلیبیب کی بیوی تھی، یعنی اتنا مال چھوڑ گیا، اتنا گھر بھرا ہوا تھا کہ اس کی بیوی سب سے زیادہ خرچ کرنے والی۔ وحدث عیسیٰ بن اللہ نبی ثابت نے کہا حتی ما دعا لها رسول وقال اللهم صب علیہا صبا ولا تجعل عیشها کدا۔ اب فرماتی ہیں میں نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ جلیبیب کے لیے حضور نے کیا دعا مانگی تھی؟ انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا حضور نے دعا مانگی تھی اللہم صب علیہا صبا ولا تجعل عیشها کدا، میرا اللہ میرے جلیبیب پہ رزق کی بارش کر دے اور اس کے رزق میں کبھی تنگی نہ آئے۔ دیکھو حضور کی دعا کیسے لگی کہ سب سے زیادہ گھرانہ بھر والا بن گیا۔ وما قائم فرماتے ہیں اس کے بعد کہا وَقَذَا كَانَ وَقَالَ نَسَائِي وَانْفَقْ مِنْهَا وَهَكَذَا أَوْرَدَ الإمام أحمد بطوله وَأَخْرَجَهُ منه مسلم النسائي في الأرزاق كصدقته۔ وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستياب أن الجارية لما قالت في خدرها أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره نزلت هذه الآيات، اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم۔ وقال ابن جريج أخبرني عامر بن مصعب عن طاووس قال إنه سأل ابن عباس عن ركعتين بعد العصر فنهاه، وقرأ ابن عباس رضي الله عنه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فهذه الآية عامة في جميع الأمور۔ حضرت طاووس نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا عصر کے بعد بالکل نہیں پڑھنا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ عصر کے بعد 2 رکعت نہیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد یہ آیت پڑھی کہ جب اللہ کے رسول کا فیصلہ ہو تو کسی کو اختیار نہیں، تو اللہ کے نبی کا فیصلہ یہی ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج نہ ڈوب جائے، تو لہذا آپ کے حکم کی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مفسر فرماتی ہیں کہ یہ آیت جو ہے تمام احکام، صرف یہ نہیں کہ شادی کے بارے میں ہے، بلکہ جس مسئلے میں بھی اللہ کا نبی فیصلہ کر دے ہم نے اطاعت کرنی۔ وذلك أنه إذا حكم الله بشيء فليس لأحد المخالفة ولا اختيار لأحد هنا ولا رأي ولا قول، کہ جب اللہ کے رسول کسی چیز کا فیصلہ فرما دیں اب کسی کو طاقت نہیں کہ مخالفت کرے، نہ اس کو اختیار ہے کہ اس کے خلاف چنے، نہ اس کو اختیار ہے کہ کہے جی نہیں میری رائے میں یہ ہے اور حالات کا تقاضا یہ ہے، نہیں، بس جو حکم ہے وہ حکم۔ كما قال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔
اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرے رب کی قسم ہے وہ بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک تیرے فیصلے کو دلی طور پہ تسلیم نہ کرے. وفی الحدیث والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. اس لیے ایک حدیث مبارک میں ہے حضور نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی لا یؤمن احدکم تم میں ایمان والا نہیں ہوگا جب تک اس کی ہوا جو ہے خواہش جو ہے رائے جو ہے خیال جو ہے وہ اس کے تابع نہ ہو جائے جو اللہ نے مجھے دیا ہے. اپنی ہر رائے چھوڑ دی اللہ کا حکم ہے بس بات کرو. ولہذا شدد فی خلاف ذلک اس لیے تشدید کا حکم آیا وَمَن یعص اللہ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِینًا. اللہ نے فرمایا جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے وہ کھلی گمراہی میں چلا گیا. كقوله تعالی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جیسے اللہ نے فرمایا ڈرو ان لوگوں سے جو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں یا تو ان کو کسی فتنے میں ڈالا جائے گا یا ان کو عذاب دردناک جو ہے پکڑ لے گا. واللہ اعلم. کہتے جی کہ جب ہم لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تکبیر تحریمہ سے پہلے اگر کوئی یہ آیت پڑھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین کوئی حرج نہیں. والدین کے لیے آدمی حج بھی کر سکتا ہے عمرہ بھی کر سکتا ہے صدقہ خیرات نوافل جو چاہیں پڑھیں اور ان کو ثواب دیں. اگر والدین زندہ ہیں لیکن بوڑھے ہیں معذور ہیں آنے سے قاصر ہیں پھر بھی آپ ان کے لیے حج عمرہ صدقہ خیرات سب کر سکتے. جب حج ہو سکتا ہے تو طواف بھی ہو سکتا ہے. طواف میں حج میں طواف نہیں ہوتا. کہتے جی کہ اولاد کی اصلاح کے لیے دعا کریں اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین اصلح شبابنا وشباب المسلمین اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین. لیکن میرے بھائی یاد رکھو کہ دعا سے تو بڑی نعمت کوئی نہیں. دعا جو ہے حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادت. دعا تو گویا عبادت کا مغز ہے. اسی طرح آتا ہے الدعاء سلاح المؤمن. دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے لیکن اس کے ساتھ ضرورت ہے کہ بچوں کی تربیت بھی کریں بچوں کی اصلاح بھی کریں اور دعا بھی کریں. صرف دعا پہ بھی نہ رکھیں اور صرف تربیت پہ بھی نہ رہیں. محنت بھی کریں تربیت بھی کریں اور دعا بھی کریں تو انشاءاللہ پھر امید ہے کہ اصلاح ہو جائے. بس کوشش یہ کریں کہ اولاد کی صحبت جو ہے وہ بری نہ ہو. ان کو غلط دوستوں سے بچائیں اور ان کو اچھے دوستوں کے ساتھ تعلق بنائیں. مسجد میں مدرسے میں درس میں قرآن میں تفسیر میں حدیث میں تبلیغ میں اچھی طرف ان کا ذہن لگائیں محنت کریں انشاءاللہ. اور ساتھ اللہ سے دعائیں بھی مانگتے رہیں کہ مولا یہ محنت میرے بس میں ہے دلوں کے پھیرنے والا تو ہے وہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. کیوں اگر وہ نہ چاہیں تو نبی کے بیٹے بھی گمراہ ہو کے مر گئے اور اگر وہ نوازنے پہ آ جائیں تو ابو جہل کا بیٹا حضور کا صحابی جلیل ہے حضرت اکرمہ بطل من ابطال الاسلام یعنی اسلام کے جو مایہ ناز بہادر گزرے ہیں
جیسے خالد بن الولید ہے ایسے حضرت اکرمہ. کہتے جی کہ اگر میاں بیوی نے مثلاً عمرہ کیا، دونوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لی، اب اگر خامند اپنے بال کٹانے سے پہلے بیوی کے بال کاٹ دے کوئی حرج نہیں. لیکن مسئلہ سمجھ لو، دونوں طواف بھی کر چکے ہوں اور صفا مروہ بھی کر چکے ہوں، اب اگر ایک نے صفا مروہ نہیں دوڑی پھر تو دم پڑ جائے گی. اگر دونوں طواف کر چکے ہیں، صفا مروہ کر چکے ہیں، اب احرام سے نکلنا ہے، چاہے کوئی اور بال کاٹ لے، چاہے اپنے بال خود کاٹ دے، چاہے میاں بیوی ایک دوسرے کے بال کاٹ دے. کہتے ہیں کہ میری بہن نے مجھے کچھ رقم دی تھی خرچ کرنے کے لیے، میں نے واپس کر دی، اس نے اصرار کیا، میں نے کہا میرے اوپر حرام ہے، لیکن بہن نے مجبور کر کے مجھے دوبارہ دی ہے، آپ خرچ کریں، کوئی حلال حرام نہیں ہو، تمہارے کہنے سے حلال حرام نہیں ہو جاتا. تم کہو کہ بکری حرام ہے، بکری حرام ہو جائے گی. ہاں اگر قسم کھائی تھی تو کفارہ ادا کرو. کہتے جی کہ حضرت علی کی پیدائش جو ہے کعبہ شریف میں ہوئی ہے. میرا بھائی یہ دراصل صرف حضرت علی کے بارے میں نہیں ہے، حضرت علی ہیں، حضرت زید ہیں، اور کئی صحابہ ہیں جن کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ ان کی ولادت جو ہے وہ کعبے کے اندر ہوئی. تو اگر یہ بات ہو بھی تو ایک فضیلت ہے، اچھی بات. بس یہ کوئی دلیل نہیں بن جاتی ہے کہ جو کعبے کے اندر پیدا ہو خلیفہ بھی وہی بنے، یہ کوئی دلیل نہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ لفظ کعبہ آ گیا، لوگوں نے اسی کو کعبہ سمجھ لیا. اللہ نے عقل بھی تو دیا ہے نا. لفظ آ گیا کہ حضرت علی مولود کعبہ، لفظ آ گیا حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے، حضرت زید حضرت فلان کعبے میں پیدا ہوئے، لوگوں نے سمجھا اسی کعبے کے اندر پیدا ہوئے. پہلی بات ہے اللہ نے عقل دیا ہے. مثلا تمہارے گھر میں بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، جب اس کی ولادت کا وقت قریب آ جائے، بچے پیدا ہونے کا وقت قریب آ جائے تو مسجد میں لے جاتے ہیں. ہاں جی، کہ برکت والا بچہ ہو جائے. مسجد چاہے پلید ہو جائے لیکن بچہ برکت والا ہو جائے. نہیں یعنی مجھے آپ بھی اللہ نے عقل دیا ہے نا، آخر اللہ کے حرم میں کھڑے ہو، اللہ نے دماغ دیا، عقل دیا، فکر دیا کہ کیا مسلمانوں کے گھر میں یہ رواج ہے کہ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت ہے کہ بھی مسجد میں پردہ کراؤ، جلدی کرو جلدی کرو، ہمارا بچہ پیدا ہونے والا ہے. کوئی عقل ہے؟ تو حضرت علی کی والدہ اتنی بے عقل تھی کہ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آ گیا کعبہ شریف میں داخل ہو گئی. خدا کا خوف کریں، کو بات کو سمجھیں. جن لوگوں کا عقیدہ کعبے سے یہ تھا کہ نعوذ باللہ مرد عورتیں بغیر کپڑے کے ننگے طواف کرتے تھے، ان سے پوچھا گیا بے وقوفو بدبختو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں، کعبے میں گندے کپڑے کیسے لے آئیں؟ وہ بے وقوف ننگے ہو گئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کا کعبہ ہے، کوئی نظر اٹھا کے دیکھتے ہی نہیں ایک دوسرے کو، لیکن ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے، تو گناہ والے کپڑے خدا کے گھر میں کیسے لے آئیں؟ تو جو گناہ والے کپڑے گھر میں نہیں لاتے تھے
وہ اپنے بچوں کو ولادت کے وقت عورتوں کو کعبے کے اندر داخل کر دیتے تھے. کوئی سمجھنے کی عقل تو اللہ نے دی ہے نا. اچھا پھر جب بچہ پیدا ہوا تو باقاعدہ ہے وہاں دایا کو بھی بلایا گیا بچہ پیدا کرنے کے لیے یا ویسے پیدا ہو گئے؟ اصل بات یہ نہیں ہے، بات سمجھو. قرآن پاک نے اس پورے حرم کا نام حرم بھی رکھا ہے، اس کا نام مسجد الحرام بھی رکھا ہے، اور اس کا نام کعبہ بھی رکھا ہے. بات سمجھو. اصل اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اپنا رخ کدھر کرو؟ فول وجہک شطر آگے کیا لفظ ہے؟ شطر الکعبہ. کدھر رخ کرو؟ شطر المسجد الحرام. تو سارا مکہ جو ہے مسجد الحرام ہے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام. تو سارا حرم جو ہے حدود حرم یعنی عرفات سے لے کر ادھر جعرانہ، ادھر مسجد عائشہ، ادھر شمیسی، ادھر لیس کے راستے میں یہ جگہ ہے حدود حرم کی. تو یہ سارا حرم جو ہے اس کا نام حرم بھی ہے، اس کا نام مسجد الحرام بھی ہے، اور اس کا نام کعبہ بھی ہے. اب دیکھیں قرآن کہتا ہے ہدیم بالغ الکعبۃ کہ تم لوگ جب حج پہ آؤ تو اپنے قربانی کے جانور کعبے میں ذبح کرو. کہاں ذبح کرو؟ ہدین بالغ کعبے میں پہنچاؤ. تو تم مینا میں کرتے ہو یا کعبے میں کرتے ہو؟ تو معلوم یہ ہوا کہ سارا حرم جو ہے اس کا نام کعبہ بھی ہے. تو حضرت علی بھی چونکہ حرم میں اندر گھر تھا ان کا، وہی پیدائش ہوئی تو علماء نے لکھ دیا کعبے میں پیدا ہوئے بس. ورنہ یہ مانا تھوڑا کہ اس کعبے کے اندر پیدا ہوئے تھے. ختم ہو گیا. یہ کس نے کہا ختم ہو گیا؟ یعنی آج کل مشرک نہیں ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہندو وغیرہ سارے مسلمان ہیں، یہودی بھی مسلمان ہیں، نصرانی بھی مسلمان ہیں. اور معنی یہ ہوتا ہے کہ اسلام کا غلبہ ہو گیا، اللہ کے نبی کو اللہ نے فتح دے دی، مکے میں اسلام آ گیا. اس کا معنی یہ تھا کہ گویا شرک مٹ گیا. یہ معنی نہیں کہ آئندہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ صحیح حدیث میں ہے حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ مشرکین مکہ کی عورتیں پھر کعبے کے باہر طواف کر رہی ہیں. تو یہ تو ہوتا رہے گا. یعنی آدمی کہتے بھی آج اللہ نے فتح دے دی، کفر مٹ گیا، اس کا معنی یہ نہیں کہ آئندہ بھی نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ دیوبندی جو ہیں حضور کو خاتم النبیین بھی مانتے ہیں، رحمت للعالمین بھی مانتے ہیں، موصوف کو نہیں مانتے. تو کس کو خاتم النبیین مانتے ہیں؟ خاتم النبیین کس کی صفت ہے؟ جب خاتم النبیین مانتے ہیں، صفت مانتے ہیں، موصوف کو نہیں مانتے. تمہارے جیسے سب سے بڑا جاہل پتہ نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا زندگی میں کوئی. خاتم النبیین کس کو مانتے ہیں؟ رحمت للعالمین کس کو مانتے ہیں؟ جب مانتے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ علماء وہ صفتیں مانتے ہیں جو قرآن نے اور نبی نے خود بیان فرمائی ہیں. وہ تیرے والی صفتیں نہیں مانتے کہ نبی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، خود خدا ہے، مختار کل ہے، ہر جگہ حاضر ناظر ہے. وہ یہ باتیں نہیں مانتے چونکہ یہ صفتیں قرآن میں نہیں ہیں. اگر شخص حرم میں بیٹھا ہو اس کی پشت کعبے کی طرف ہو کوئی حرج نہیں، کیا ہو جاتا؟ حضور نے فرمایا میں نے معراج والی رات دیکھا ہے
کہ ایک شخص کعبہ جو آسمانوں میں ہے اس سے پشت لگا کے بیٹھے ہیں، اور آپ نے فرمایا اس کے سینے مبارک پہ داڑھی ہے اور اتنا خوبصورت ہے، فرمایا بس ایسا کرو کہ مجھے دیکھ لو، یعنی اس کی شکل مجھ سے ملتی جلتی تھی۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ من ھذا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے ابا ابراہیم ہیں، چلیں سلام کریں۔ تو پشت لگا کے بیٹھنا کوئی منع نہیں، اللہ دلوں کو جانتے ہیں کہ تم نے توہین کے لیے پشت کی ہے یا درس کے لیے کی ہے، تقریر کے لیے کی ہے، طواف کے لیے کی ہے، کسی اور وجہ سے کی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال جو لوگ آتے ہیں دعائیں سنتے ہیں، اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے فرمائے، اللہ ہماری بھی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ حرم شریف جو ہے یہ زمین کے سینٹر میں ہے، اللہ عالم۔ آتا ہے روایات میں کہ یہ مرکز عالم ہے، تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ گویا یہ زمین کا اصل ہے اور زمین کی گویا ناف ہے۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین کو یہاں سے بچھایا گیا، یہ بات تو پکی ہے۔ اللہ نے جب زمین کو حکم دیا تھا تو سب سے پہلے اسی زمین نے جواب دیا تھا، اور جہاں کعبہ ہے جب پانی تھا، زمین نہیں بنی تھی، تو بلبلے کی طرح اسی جگہ بلبلہ موجود تھا، اور اسی کے نیچے سے اللہ نے والارض بعد ذلک دحاھا، یہ تو کوئی شک نہیں۔ باقی کیا واقعی یہ مرکز ہے یا نہیں، اللہ عالم، اللہ عالم، اللہ جانتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ گویا کہ یہ وسط ہے، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ان چیزوں کا نہ ہماری قبر سے تعلق ہے نہ حشر سے، پتہ نہیں ہم ان خیالوں میں کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ نہیں چلو یہ مرکز ہو یا نہ ہو کیا بگڑ جائے گا، ہمارے ایمان میں خلل آ جائے گا۔ وہ تو مثال مشہور ہے نا کہ بعض مولویوں نے کوشش کی کہ بادشاہ امام محمد کی باتیں زیادہ سنتا ہے۔ امام محمد تھے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے رحمت اللہ علیہم، محمد بن حسن الشیبانی، بہت بڑے عالم، بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ تو بادشاہ ان کا بڑا احترام کرتا تھا، تو بعض سرکاری مولوی جلتے تھے، ہر دور میں ہوتے ہیں نا سرکاری مولوی، درباری مولوی، حلوائی مولوی، ربانی مولوی، حقانی مولوی، ہر قسم کی مخلوق ہر زمانے میں ہوتی ہے۔ تو سرکاری مولویوں کو بڑی تکلیف ہوتی کہ اس کی زیادہ احترام ہے اور ہمارا اتنا احترام نہیں ہے، جی 24 گھنٹے ہم خوشامد میں کھڑے ہیں، اپنا ایمان بیچ دیا، دین بیچ دیا، پھر بھی بادشاہ ان کو زیادہ عزت دیتا ہے۔ تو انہوں نے کچھ مسائل بنائے، اور وہ مسائل بادشاہ کو دیے کہ جب امام محمد آئے تو آپ یہ مسئلے پوچھیں، اور ان سے کہیں کہ عقلی جواب دیں اور ابھی جواب دیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ زمین کا مرکز کہاں ہے، جیسے تم نے پوچھا ہے نا کہ زمین کا درمیان سنٹر جو ہے وہ کہاں ہے، سنٹر بیچارہ ڈھونڈ رہا ہے، تاکہ اگر زمین ادھر زیادہ ہو گئی تو اس کا گھاٹا ہو جائے گا نا، بس دماغ ہے خلاص۔ بہرحال امام محمد رحمت اللہ علیہ جب آئے، دیکھا کہ آج کچھ بادشاہ کی نظریں بدلی ہیں، السلام علیکم کیا، بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ امام محمد ہم نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، میں پوچھا نہیں، جواب یہی دینا ہوگا اور عقل ہی دینا ہوگا، کتابوں سے نہیں۔ پوچھا، انہوں نے کہا اب یہ بتائیں کہ اللہ نے جو زمین پیدا کی ہے اس کا سینٹرل مقام، مرکزی نقطہ کہاں ہے؟ حضرت کے ہاتھ میں عصا تھا نا، آپ نے اپنے سامنے وہ عصا یہاں رکھ دیا، فرمایا یہ جگہ ہے، یہ مرکزی مقام۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا پیمائش کرا لو۔ انہوں نے کہا پیمائش کرا لیں آپ، میرا جواب غلط ہو تو بعد میں پوچھنا۔ بادشاہ نے مولویوں کو دیکھا کہ جناب یہ سوال تو گلے پڑ گیا،
اس نے تو اب ہمیں بادشاہ سے پٹواری بنا دیا ہے کہ جی پیمائش کرو. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے اگلی بات پوچھیں. تو بادشاہ نے ایک عجیب سوال کیا. انہوں نے کہا کہ امام صاحب آپ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے یہ جنوں میں سے ہے، کان من الجن. میں ہاں بالکل تو قرآن ہے. انہوں نے کہا اور یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ جن جو ہیں اللہ نے ان کو من نار السموم آگ سے پیدا کیا ہے. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا پھر امام صاحب آگ کو اگر آگ میں ڈال دیا جائے تو کیا عذاب ہے؟ اگر شیطان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ تو ہے ہی آگ. تو اس کو کون سی تکلیف ہوگی؟ تو اس کو سزا تو نہ ملی نا، آگ کو آگ میں ڈال دیا گیا. امام صاحب نے فرمایا مجھے مٹی کا ایک ڈھیلا چاہیے پھر میں جواب دیتا ہوں. ایک منٹ میں آ گیا. بادشاہ کے لیے کیا مشکل تھی. امام صاحب نے جناب وہ ڈھیلا پکڑ کے ساتھ جو سرکاری مولوی بیٹھا تھا مارا اس کو ٹکا کے. اس نے کہا حضرت یہ کیا؟ انہوں نے کہا آپ کو تکلیف ہوئی؟ انہوں نے کہا کیسے تکلیف نہیں ہونے کہا تم مٹی سے پیدا ہوئے، میں نے مٹی ماری، تکلیف کیا ہوئی آپ کو؟ اللہ نے انسان کو مٹی سے نہیں بنایا. اس نے کہا مٹی کو میں نے مٹی ماری ہے، کیوں چیخ رہے ہو بھائی؟ انہوں نے کہا جناب جیسے اس کو تکلیف ہوئی ہے نا شیطان کو بھی تکلیف ہوگی. ہر آگ کی الگ طاقت ہے. ایک آگ 10 سینٹی طاقت رکھتی ہے، ایک 100 کی طاقت رکھتی ہے. تو جب طاقت بڑھے گی تو اس کو سزا ہوگی. یہ کہتے ہیں کہ اس کو سزا نہیں ہوگی. بادشاہ نے کہا ابھی اب یہ سوال بھی ختم ہو گیا، کیا کریں؟ امام صاحب تو کسی بات پہ وہ قابو نہیں آ رہے ہیں. اب انہوں نے کہا اچھا امام صاحب ایک آخری سوال. جی فرمایا وہ آخری بھی پوچھ لو، حسرت نہ رہے آپ کو. انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ ہمارا خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں جواب تو دیتا ہوں، لیکن یہ سوال ہے خدا کے بارے میں. پہلے آپ نے جو سوال پوچھے ہیں وہ مخلوق کے بارے میں تھے، اور یہ ہے خالق کے بارے میں. جواب میں تب دوں گا کہ بادشاہ سلامت آپ اپنی کرسی سے اتر کے میری کرسی پہ بیٹھے، میں تمہاری کرسی پہ بیٹھ کے جواب دوں. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے کیا بات ہے. بادشاہ اتر کے بیٹھ گیا، وہاں بیٹھ گیا. پوچھا اب پوچھو کیا پوچھتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارا خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہی تو کر رہا ہے کہ فقیر کو بادشاہ بنا دیا، تجھے اٹھا کے میری کرسی پہ بٹھا دیا. یہی کر رہا. انہوں نے کہا جناب سمجھ آ گئی بات. انہوں نے مولویوں سے کہا کہ بابا بس امام صاحب سے پنگا نہ لیا کرو، اللہ نے ان کو علم دیا ہے، احترام کیا کرو. تو بہرحال تمہیں جو مرکز پوچھنے کا مرض ہو گیا ہے نا، مرکز پوچھنے سے کوئی فائدہ شیدہ نہیں ہوتا. ہم زمزم سے وضو کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن احترام کریں. اللہ کے گھر کے اندر کھڑے ہو کے وضو کرو گے نا تو مسجد کے اندر وضو کرنے کی ویسے اجازت ہے. ویسے پانی ہے زمزم، وضو بھی کر سکتے ہو. حضرت اسماعیل جب یہاں رہتے تھے اور پانی کوئی نہیں تھا تو آپ تو غسل بھی اسی سے کرتے تھے. حضرت نے پاکستان ایئرپورٹ سے احرام باندھا ہے، حیض آ گیا، کوئی بات نہیں. وہ مکے میں رہے، ہوٹل میں رہے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ پورا کرے. اور کیا احرام باندھنا ہے؟ نیت کر چکی ہے، وہی نیت رہے گی. کا احرام بیگ میں چلا گیا، اس نے جہاز میں بیٹھے بیٹھے نیت تو کر لی، لیکن چادریں جدے میں باندھی، بالکل ٹھیک ہے، کوئی غلطی نہیں. اسے پاکستان میں زوال کا وقت ہوتا ہے. اچھا یہ سوال بھی ایسا ہے، عجیب سوال ہے بھائی. جب زوال ہو گیا تو نماز کا وقت ہو گیا، زوال کیا مانا؟
زوال کا معنی جب سایہ ڈھل جائے، جب ڈھل گیا نماز پڑھنے کی اجازت ہو گئی۔ منع تو تب تھا جب سورج سر کے اوپر کھڑا تھا، جب زوال ہو گیا اب تو ہو گیا۔ تو یہاں بھی میرا بھائی اسی طرح سورج ڈھلتا ہے، جب یہاں اذان ہوتی ہے اس سے 10 منٹ پہلے گویا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں اذان دیتے ہیں۔ بیمار ہے، اللہ ہر آدمی کو شفا عطا فرما دے، ہر بیمار پہ رحم فرما دے۔ قرآن نہیں پڑھے ہوئے میں ان کے لیے پڑھوں، بالکل پڑھو، لیکن پڑھو 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 لیکن